اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی برا کام کرے جو اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ آیت بھی پچھلی آیت کا تسلسل ہے اور اس کا تعلق بھی تامہ بن ابیرق ہی کے واقعہ سے ہے، جنہوں نے ابن ابیرق کا ساتھ دیا اور اس کا دفاع کیا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اور جو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا بوال اسی کے سر پر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی کسی غلطی کا ارتکاب کر کے کسی دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے، جیسا بنی ابیرق نے یہودی کو مورد الزام ٹھہرا دیا حالانکہ وہ بری تھا، تو اس نے بحران درا اور عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے بذریعہ وحی بتا نہ دیتا کہ قصور بار یہودی نہیں یا چور یہودی نہیں بلکہ ابن ابیرق ہے، تو آپ بے گناہ کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اس کذب بیانی کا عذاب اور بوال انہی جھوٹوں کے سر پر ہوگا۔ رسول اللہ کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ آپ کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے آپ کو قرآن کریم اور سنت جیسی نعمت عطا کی اور دین شریعت کے وہ امور سکھائے جنہیں آپ پہلے بالکل نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا گیا کہ جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اسی گناہ کو سچے دل سے دوبارہ نہ کرنے کا اقرار کرتا ہے، تو ایسے ہی شخص کے ساتھ اس ہستی نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ذکر ہوا ہے اپنے نفس پر ظلم کریں یا اپنی جان پر ظلم کریں۔ تو جہاں اپنے نفس پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انسان اپنے نفس کا مالک نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ انسان کے نفس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے یہ نفس اپنے بندے کو امانت کے طور پر عطا کر کے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اسے عدل و انصاف کی راہ میں گامزن کرے اور علم و عمل کے اعتبار سے اسے صراط مستقیم پر چلائے۔ کس چیز کو؟ اپنے نفس کو۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اپنے نفس کو سکھائے اور جو اس پر واجب ہے اس پر عمل کروائے، اور اس کے علاوہ کسی اور راستے میں اس کی سعی اور کوشش اپنے نفس پر ظلم، خیانت اور عدل کے راستے سے انحراف ہے۔ یعنی اگر وہ کسی اور راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے نفس پر وہ ظلم کرتا ہے، اس سے خیانت کرتا ہے اور عدل کے راستے سے انحراف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی غلطیوں کی ہمیں معافی مانگنے اور اس پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔